سے لے کر قیامت نہیں، قیامت کے بعد تک ان کے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، میں انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر آپ تک اپنا پیغام پہنچا دوں گا، اور کچھ کمی اگر رہ گئی تو انشاءاللہ کبھی اور۔ میں گفتگو سے قبل اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، چند لوگ وہ بات سن چکے ہیں، لیکن بہت جلدی کہ میری تمام تقریر جو کچھ ہوتی ہے کہیں پر بھی دنیا میں جاتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں، وہ صرف اصلاح نفسی کے لیے ہوتی ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میری اصلاح کے لیے ہوتی ہے، سامعین کی صرف تذکیر و یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے۔ آج کی یہ رات جس میں یہ بزم منعقد کی گئی، میرے بھائی نے مجھ سے کہا، میں حاضر ہو گیا۔ نزول قرآن کریم کا نزول، تو یہ قرآن کا نزول خدا سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کا نزول ہے تو کیا ہے اور کیسے ہوا؟ تو خدا نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بس میں اس سے پہلے ایک بات آپ سے اور کہتا چلوں کہ لیلۃ القدر کی عظمت، بلندی، منزلت جو خدا نے بیان کی ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس 5 منٹ دے دیجئے مجھے، آپ 5 منٹ دے دیجئے۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ آج میرا جو حال ہے، جو میری کنڈیشن ہے ہر جگہ، کہ اگر مجھے ایک دن ملتا ہے تو میں سونے کا کام کرتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، مگر قرآن کی اگر منزلت دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تو اہل بیت کے ماننے والوں کو در فضہ پہ جانا پڑے گا۔ جب نبی نے بہت مختصر طریقے سے، چونکہ مجھے اپنے موضوع پہ آنا ہے، لیکن صرف یہ کہ ہم قرآن کو سمجھیں کیسے، قرآن کو دیکھیں کیسے، اس سے استفادہ کیسے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کے پاس روک آ کے کہتے تھے، مولا علی نے خود بیان کیا، اے نبی اللہ، اگر آپ نبی ہو تو ہمیں یہ شجر کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، زمین سے اکھاڑ کے دکھا دیجئے۔ نبی نے امر کیا، پیڑ اٹھا، کہا ابھی یقین نہیں ہے، ابھی نہیں مانیں گے رسول آپ کو، یہ معجزہ نہیں ہے، اس کے 2 برابر ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی نے وہ بھی کر دیا۔ انہیں نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، مجھے نہیں ماننا، میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے نزول قرآن کے لحاظ سے، اس لیے کی گئی کہ ہمیں ماننا ہے، جو ہمیں علم نہیں ہے وہ ہمیں علم لے کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہ کیا تو نزول قرآن کی محفل ثواب ہے، اجر ہے، اچھی بات ہے، مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف میرے لیے، آپ کی تذکیر کے لیے۔ کَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ تو اے لوگو، تم وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اب خدا نے یہاں سے کہا، تعارف کرایا لیلۃ القدر کا، کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اب اگر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، اور ہم فضہ سلام اللہ علیہا کو جانتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ فضہ کہ جو معرفت میں سلمان سے کہیں آگے تھی۔ علماء بیٹھے ہوئے، جب سلمان فارسی، جس کو رسول نے یہ کہا سلمان ہم میں سے ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے، میں عربی نہیں پڑھوں گا بالکل بھی چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور گزرتے وقت فضہ کو سلمان نے دعائیں دی کہ فضہ تم ذرا زہرا پہ، زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، صفائی کرتی ہو، جنت میں جاؤ گی۔ تو فضہ نے اپنی معرفت سے یہ کہا، جنت میں جاؤ تم، میں جنت میں رہتی ہوں، تم جاؤ جنت میں تو رہتی ہوں۔ تو فضہ نے یہ بتایا، اور فضہ کون ہے میں اس بات کر کے پوری بات کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ فضہ کون تھی؟
حبش کی رہنے والی خادمہ تھیں، جناب زہرا کی خادمہ تھیں، اپنے زمانے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ زادی تھی فضہ۔ رنگ کیسا تھا؟ سیاہ کالا۔ کہاں کی رہنے والی تھیں؟ افریقہ کی۔ مگر جب زہرا کی صحبت میں آئیں، یہ زہرا کو ماننے والوں آج لیلۃ القدر کی محفل کر رہے ہو، تو فضہ کا نام فضہ کیوں پڑا؟ فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ فضہ نے وہ کر کے دکھایا جو اہل بیت کے چاہنے والے کر کے دکھاتے ہیں۔ زہرا نے کہا فضہ خادمہ ہو، ایک دن تمہارا کام کرنے کا، ایک دن میرا۔ اگر مجھے میرا مالک آیت اللہ بشیر صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک دن سو جاؤ، ایک دن کام پہ آنا، تو میں آرام سے سوؤں گا۔ مگر فضہ نے قرآن کریم کو اٹھا لیا، ایک دن کام کرتی تھی، ایک دن حفظ کرتی تھی۔ اے زہرا کے ماننے والو، اے علی کے ماننے والو، فضہ کے دیکھ سنت پہ عمل کر لو، فضہ کی سیرت کو دیکھ لو۔ کسی اور کی سیرت کیوں دیکھتے ہو کہ کوئی لڑنے گیا، کوئی کیا کرنے گیا؟ اپنی اصلاح ایسے کر لو۔ اب خدا نے آپ سے کہا کہ خدا تم جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا لیلۃ القدر 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے انہی ایام میں، شب قدر میں۔ تو خطبے کے بعد چھوٹا سا بچہ، تاریخ نے لکھا 7 سے 9 برس عمر اس وقت تھی امام حسین علیہ السلام کی، آ کے کہنے لگے بابا آپ نے جو آج انا انزلنا کی تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کی زبان سے بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی شیریں لگتی ہے۔ کہا بیٹا ماں سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، یہ تعریف تمہاری ماں کی ہے، اور یاد رکھو جتنا تمہاری ماں کی خدا نے تعریف اس میں کی ہے اتنا ہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی کی ہے۔ اور اولاد طاہر والی بھی ہے، اولاد سید والی بھی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میری عادت نہیں ہے، مولا حسین سے جنہوں نے یہ کہا کہ اے حسین اگر دنیا جان جائے، وہ ہیں وہ کہ جنہوں نے جناب زہرا سے زیادہ روایات لکھی ہیں، اگر دنیا جان جائے کہ تمہاری منزلت کیا ہے تو تم کو لوگ اپنی گدھیوں کو اٹھائے پھریں گے۔ یہ کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جناب زہرا وہ ہیں، عمل کے میدان میں میں بھی بہت پیچھے ہوں۔ عمل کیسے ہو، عمل کیا کیسے جائے؟ تو دوستوں قرآن مجید قبلہ نے بیان کیا بھی، قرآن مجید کوئی عام فہم چیز نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں آپ سے ان کے لیے دعا کیجیے گا، اس سال حج پہ وہ ان کو اٹھا لیا گیا، قید کر لیا گیا سعودی عرب عوامیہ میں، آیت اللہ سید جعفر علوی۔ وہ قرآن میں جب تدبر پڑھاتے تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی آیت لی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ معقول ہے کہ خداوند عالم بغیر عقل کے گفتگو کرے گا، بغیر لاجک کے گفتگو کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن سمجھیے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے۔ قرآن حروف گننے کا نام نہیں ہے کہ اس میں بے کتنی ہے، اس میں جیم کتنا ہے، اس میں لام کتنا ہے، نہیں، اس سے استفادہ کیجئے تو قرآن کا فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا، کوئی نہیں پڑھ پاتا بسم اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، مگر جو قرآن کا ثواب بتایا گیا ہے وہ جب ملے گا جب تفکر کیا جائے گا، تدبر کیا جائے گا، غور کیا جائے گا۔ غور کیسے ہوگا؟ دیکھیے آج تک کوئی مفسر، کوئی مترجم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ترجمہ، اس نے تفسیر ایسے کر دی جیسے قرآن کا حق تھا، کما حق کہو، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی منزلت کیا ہے۔ النجم والشجر والنجم یسجدان، مجھے آیت شاید اشتباہ ہو رہا ہے، نجم اور یہ دونوں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جو آج تک ترجمہ ہوا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہم راسخون فی العلم، کون؟ اہل بیت اطہار راسخ ہیں علم میں۔ راسخ اس درخت کو کہتے ہیں، وقت ہو جائے گا مجھے معاف کیجیے گا، راسخ اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس درخت کی شاخیں اپنے آ کے جڑوں سے مل جائیں۔
جس کی جڑ کو بھی اتنا علم ہو، جس کی شاخ کو بھی اتنا علم ہو، اسے راسخ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں نبی نہیں ہوں، معصوم، استاد بتاتے ہیں معصوم نہیں ہوں، لیکن النجم کہتے ہیں۔ پہلے بات واضح کر دوں کہ دیکھیے خداوند عالم گفتگو جو کرتا ہے کیسے کرتا ہے؟ منطق سے کرتا ہے، لاجک سے کرتا ہے۔ آج تک جو ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ترجمہ یہ ہوا ہے کہ ستارے اور درخت یہ دونوں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، ترجمہ یہی ہے۔ مفسرین مترجمین سب یہی ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا خداوند عالم ابھی تو آسمان پہ تھا، ابھی زمین پہ آ گیا؟ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی، اور جو ہمارے مراجع علماء کا سنت ہے کہ واللہ عالم، انہوں نے معجم العرب سے ایک معنی نکال کے دیے النجم۔ النجم کا مطلب ہے دوبڑا گھاس کی جڑ، جو دوبڑا گھاس ہوتی ہے جنگل میں، اس کی جڑ کو کہتے ہیں النجم۔ کہتے ہیں میری فکر یہ ہے واللہ عالم کہ خدا کہنا یہ چاہتا ہے، تفسیر آ کے اہل بیت کریں گے، نبی کریں گے، خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ چھوٹے سے درخت کی جڑ سے لے کے بڑا درخت تک میرا سجدہ کرتا ہے۔ یہ خواص ہو گئے، علماء کے لیے ہو گئے، مگر عوام کے لیے کیا ہے کہ عوام تدبر کرے، غور کرے، خوض کرے، فکر کرے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ پڑھنے سے ثواب ملے گا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا پڑھا کیسے جائے؟ معرفت سے پڑھا جائے۔ کس کی معرفت؟ تو مولا علی نے فرمایا وَأَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَابِ، میں ہی وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ تو کون ہے ہم میں سے جو معرفت مولا علی کا دعویٰ نہیں کرتا؟ ہر انسان معرفت مولا علی کا دعویٰ کرتا ہے۔ بری لگے بات مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میں صرف اپنی اصلاح کے لیے گفتگو کرتا ہوں۔ مولا علی کی معرفت ہے، اہل بیت کی معرفت ہے، مگر عزیزو جس کو ہم آج برا کہتے ہیں، لعن کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ہے، سب کچھ ہے لعنت کرنے کا، کیا کیجئے، خوب کیجئے، مگر اگر میں چور ہوں تو کیا مجھ کو حق ہے کہ میں چور پر لعنت کروں، چور کو برا کہوں؟ اگر کسی نے جناب زہرا کے حق کو غصب کیا تو کیا میں اگر غاصب ہوں تو مجھے یہ حق ہے کہ میں اس پر لعنت کروں؟ میرے ایک دوست نے سوال کیا، غیر مولانا ہے، مولانا نہیں ہے، کہنے قبلہ ہم ہی لوگ کیوں پریشان ہیں شیعہ قوم؟ میں نے ان کو ایک جواب دیا، آپ کو جواب دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ نے معلوم کیا بھائی لعنت کا مفہوم مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، لعنت کہتے کسے؟ کہنے قبلہ مجھے تو نہیں پتا، صرف یاد دہانی کے لیے لعنت کہتے ہیں رحمت خداوندی سے دوری ہو جانا۔ خدا فلاں پہ لعنت کر، مطلب خدا کی رحمت اس سے دور ہو جائے۔ بات واضح ہو گئی۔ میں نے کہا غاصب زہرا پہ لعنت کہنا چاہیے، اجر ہے، ثواب ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ائمہ نے فرمایا ہے، مگر اگر میں غاصب زہرا خود ہوا، اور غاصب صرف مال سے نہیں ہوتا، صرف خمس سے نہیں ہوتا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھیجا، میں پھر عربی کو شارٹ کرتا ہوں، وقت ہو گیا معاف کیجیے گا، بیوی کو بھیجا، جا کے اس سے کہا، جا کے کہو زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ معلوم کرو کہ کیا ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں، کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو تم کو امر کیا ہے اگر تم وہ بجا لاتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، ورنہ نہیں۔ بیوی گھر پہنچی، شوہر کو بتایا، اس نے کہا ہم پر ویل ہو، ہم تو خالدین فی النار، مکمل طریقے سے جہنم میں جائیں گے۔ دوبارہ بھیجا، دوبارہ آئی تو شہزادی کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، کریم کی زوجہ ہے، کریموں کی ماں ہے، سوچیں کہ ہمارا کتنا خیال کرتی ہیں اس جملے سے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم سے کچھ سہون غلطیاں ہو گئی ہیں اور تم مرنے کے بعد جہنم کے پہلے طبقے میں ہو، پہلی منزل پہ ہو، نیچے والے میں نہیں، تو ہم اہل بیت کوشش کریں گے کہ تمہاری طہارت کریں، تمہیں پاک کرائیں، تم اوپر لے کے اپنے ساتھ رکھیں،
مگر عزیزو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن ناطق تک پہنچ پائیں گے، اس لیے کہ قرآن بتائے گا کہ قرآن ناطق کیا ہے. ہم قرآن ناطق کو اس وقت سمجھ پائیں گے جب قرآن کے تمام چیزوں کو ہم پڑھ کر، یہ نہیں کہ بس ایک بیمار ہوا کوئی تو قرآن شریف لے آؤ سورہ یاسین پڑھ لو. میڈیکل اسٹور کی جگہ قرآن کو استعمال نہیں کیجیے، قرآن پڑھیے، میڈیکل کا کام قرآن سے نہیں لیجیے. دعاؤں میں شفا ہے، دعاؤں میں سب کچھ ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ ہمارے اندر خشک و تر موجود ہے، مگر قرآن کو قرآن کے طریقے سے استعمال کر کے دیکھیے. اگر فضا نہ بن یہ نہ کہہ دیا کہ سلمان، یاد رکھیے جو زمان تمنا کرتا ہے کہ آپ کو میرے خداوندہ ہم سب کو ایسی اپنے آپ کو امام، ہم سب امام زمانہ کے قدموں میں گرنا چاہتے ہیں، مگر روایات موجود ہیں، میں کبھی بیان کروں گا کہ امام ہیں. فقط والسلام وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.